گیا، پورا دل کا لو ارمان ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا۔ حافظ کے چہرے کو دیکھ کر ماں باپ نے کہا لو جنت میں جانے کا راستہ ہو گیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہت دیر سے آپ کا جلسہ چل رہا ہے اور اس کے اندر بہت سارے علماء کرام کے بیانات آپ حضرات نے سنے اور پھر اس کے بعد دو بچوں کی دستار بندی دی گئی. جس کو ابھی ہم لوگوں نے مشاہدہ کیا. میں نے اس وقت آپ کے سامنے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے انسانوں، اس میں تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے. اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظت اور نصیحت آ گئی. وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے پاس تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی. وہدی ورحمہ، اور ہدایت آ گئی اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی. اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے اور ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے کہ یہ دیکھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن ہے کیا. آج ہم لوگ قرآن کریم کو اس طرح سرسریت کے ساتھ میں دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں ہے. جبکہ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر تمام انسانوں سے خطاب کیا. یا ایھا الناس، اے انسانوں. یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے آیا. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں 4 باتیں بتائی. یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم کی 4 صفات کا بیان فرمایا. پہلی بات تو یہ فرمائی موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس یہ جو اللہ کی کتاب قرآن کریم آئی ہوئی ہے، یہ دراصل تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے موعظت ہے، نصیحت ہے. نصیحت کے معنی کیا ہے؟ کسی کو ہمدردی کے ساتھ، غم خواری کے ساتھ اس کی مفید تر باتوں کو بتانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے،
ہماری ہمدردی ہے. ہمارے لیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہے، جس پر چل کر ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں، بہترین مومن بن سکتے ہیں، بہترین کردار کے حامل ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر نام کما سکتے ہیں، اور اللہ کے پاس بھی ہم نام کما سکتے ہیں. یہ پیغام ہے اس کے اندر. اس لیے اللہ نے کہا موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے موعظت اور نصیحت آ گئی. لیکن آج ہم اسے نصیحت نہیں سمجھ رہے. بہت سارے لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، کیا باتیں ہیں، کیا پیغام ہے، کن کن امور پر توجہ دلائی گئی ہے. اس کے اندر تو سب کچھ موجود تھا ہمارے لیے، لیکن ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں اور سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. حالانکہ ہر مومن کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم کے اندر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھنے سے کام نہیں لیتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالا پڑ گیا ہے. معلوم ہوا کہ اگر قرآن نہیں پڑھتے تو دل پہ تالا لگ جاتا ہے. اگر قرآن نہیں سمجھتے یا قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ایک تالا ہمارے دلوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے. اسی کو کئی جگہ پر قرآن کریم کے اندر لفظ ختم سے تعمیر کیا گیا کہ تمہارے دلوں کے اوپر ختم یعنی مہر لگا دی جائے. معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ عام طور پر قرآن کریم کو نہیں سمجھتے. بلکہ عجیب دور یہ آ گیا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے، یعنی علماء کرام کا. بے شک علماء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے. جب سمجھانے کے لیے وہ بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھنے کے لیے آنا پڑے گا. معلوم ہوا کہ علماء کی ذمہ داری اگر سمجھانے کی ہے تو آپ کی ذمہ داری سمجھنے کی بھی. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ذکر کے واسطے، یاد کرنے کے واسطے، نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے واسطے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو یاد کرنا چاہتا ہو، کوئی ہے جو عبرت لینا چاہتا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا اور فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو یاد کرنا چاہتا ہو، کوئی ہے جو اس کو سمجھنا چاہتا ہو اور اس سے عبرت لینا چاہتا ہو. معلوم ہوا کہ قرآن تو عبرت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا، نصیحت پکڑنے کے لیے نازل ہوا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا. اس لیے اللہ نے کہا موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس موعظت اور نصیحت کا پیغام آ گیا. یہاں پر یہ نقطہ بھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موعظۃ من ربکم. چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے موعظۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی. اللہ کی جگہ پر اللہ کہتے ہیں من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس موعظت اور پیغام نصیحت آ گئے. یہ لفظ رب لا کر بتا رہا ہے اللہ کہ یہ میں نے اس لیے تمہارے پاس بھیجا، یہ قرآن تم کو ہم نے اس لیے عطا کیا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری تربیت کرتا ہوں. میری ربوبیت کا تقاضا تھا کہ میں تم کو نصیحت کا پیغام بھیجوں. جیسے میری ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کی وجہ سے میں تمہیں کھانا عطا کروں. رب ہے وہ
تو ہمیں کھانا دیتا ہے، رب ہے وہ تو ہمیں پانی دیتا ہے، رب ہے وہ اس لیے ہمیں ہوائیں دیتا ہے، وہ ہمارا رب ہے اس لیے ہمارے لیے غذائیں پہنچاتا ہے، جب وہ ہمارا رب ہے تو ہمارے لیے روشنی کا انتظام کر رکھا ہے، یہ چاند ہو، یہ سورج ہو، یہ ستارے ہو، یہ کھیتیاں ہو، یہ باغات ہو، یہ سمندر ہو، یہ نہریں ہو، یہ بارش کا پانی ہو، یہ روشنیاں ہو، یہ سب کی سب چیزیں تو اللہ کی ربوبیت کی وجہ سے ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، اس لیے وہ ہم کو پالنے کے لیے سب دے رہا ہے۔ جب پالنے کے لیے وہ کھانا دے رہا ہے، جب ہمیں پالنے کے لیے پانی دے رہا ہے، جب وہ ہمیں پالنے کے لیے روشنی دے رہا ہے، جب وہ ہمیں پالنے کے لیے کھیتیاں اگا رہا ہے، جب وہ ہمیں پالنے کے لیے ہوائیں چلا رہا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے جسم کے واسطے اس نے اپنی ربوبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی چیزوں کو پیدا کر رکھا، تو ہماری روح کی غذا کے لیے اس نے ہمیں کچھ دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا؟ ارے وہ ہمارا رب ہے نا، رب کے معنی ہے پالنہار، تربیت کرنے والا۔ اللہ نے ہمیں دو چیزیں دی، ایک چیز ہم کو جسم عطا کیا، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، جسم کے اور اعضاء ہیں، یہ پوری باڈی، یہ اللہ نے ہم کو جسم عطا کیا۔ لیکن ہم صرف جسم نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ نے روح بھی رکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے میری آنکھ، میرا جسم، میرا سر، جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کچھ اور ہیں یا آپ کا سر ہے، آپ کچھ اور ہیں یا آپ کا جسم ہے، آپ کچھ اور ہیں یا آپ کی آنکھ ہے۔ اسی آپ کہتے ہیں میرا، میری آنکھ، میرا سر، میرا جسم، میرے پیر۔ جیسے آپ کہتے ہیں میرا گھر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر الگ ہے، آپ الگ ہے، گھر بھی آپ بھی ایک نہیں ہے، گھر الگ ہے، آپ الگ۔ آپ کہتے ہیں میرا گھر یہ ہے، میرا مکان یہ ہے، میرا بیٹا یہ ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں میرا سر، میرا جسم، تو معلوم ہوا آپ کچھ اور ہیں، آپ کا جسم کچھ اور ہے۔ وہ آپ کون ہے؟ وہ اصل میں روح ہے۔ آپ، اللہ نے ہم کو روح عطا کی ہے، وہ روح اصل ہے۔ جب اللہ نے ہمارے جسم کے لیے یہ کھیتیاں اگائی، یہ بارش کا نظام بنایا، یہ چاند و سورج کو پیدا کیا، یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اتنا سارا بہترین نظام ہمارے جسم کے لیے اس نے پیدا کیا، تو کیا ہماری روح کو یوں ہی چھوڑ دے گا یا اس کی بھی تربیت کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں اسی تربیت کی وجہ سے میں نے تم کو میرا کلام عطا کیا ہے، جس کلام ہے قرآن کریم۔ یہ قرآن تمہارے پاس آئے گا، تمہارے لیے ہدایت لے کر آئے گا، تمہارے لیے شفا لے کر آئے گا، تمہارے لیے موعظت اور نصیحت لے کر آئے گا، تمہارے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے میں بھیج رہا ہوں، میں رب ہوں تمہارا، مجھے معلوم ہے تمہاری کیا کیا ضرورت ہے۔ تمہاری ضرورت کھانا بھی ہے، تمہاری ضرورت پہننا بھی ہے، تمہاری ضرورت ہوا بھی ہے، تمہاری ضرورت روشنی بھی ہے، تمہاری ضرورت پانی بھی ہے، تمہاری ضرورت کھیتی بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کہتے ہیں تمہاری ضرورت تمہاری روح کے لیے قرآن کریم بھی ہے۔ اگر قرآن تمہارے پاس میں نہ ہو تو تم ظاہراً جتنا چاہے زندہ رہو، لیکن روح کے اعتبار سے مردہ ہو جاؤ۔ روح اگر زندہ ہونا ہے، روح کو اگر زندہ رہنا ہے، روح کو اگر تابندہ رہنا ہے، روح کو اگر معمور رہنا ہے، تو پھر ہمیں قرآن کی ہدایتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کہا من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے آیا ہے، تمہارے دشمن کی طرف سے نہیں آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تمہارے پالنے والے کی طرف سے آیا ہے، تمہیں ہر چیز دینے والے کی طرف سے آیا ہے۔ اسے قبول کرو اور سمجھو کہ اس کی بہت بہت ہم کو ضرورت ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج امت کھانے کو جتنا ضروری سمجھتی ہے، دنیا کے کاروبار کو جتنا ضروری سمجھتی ہے، کھیتی باڑی کو جتنا ضروری سمجھتی ہے، اتنا ضروری قرآن کو نہیں سمجھتی۔ حالانکہ قرآن کے بغیر تو ان کی زندگی بالکل بیکار۔ اسی اللہ نے کہا موعظۃ من ربکم، اس کے اندر نصیحت ہے جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس پہنچی ہوئی۔
اور آگے کہا وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے رب کے پاس یہ جو کتاب آئی ہے یہ تمہارے لیے شفاء لما فی الصدور ہے، تمہارے دل کے اندر کے روگوں، تمہارے دل کے اندر کی بیماریوں، تمہارے اندر کی خباثتوں، تمہارے اندر کی برائیوں کو نکالنے والی اور تمہیں شفا دینے والی، یہ جو دل کے اندر بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے یہ ہمارے لیے روگ ہے، لیکن ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے۔ کفر بیماری ہے، شرک بیماری ہے۔ آج کی دنیا کے اندر کفر و شرک کو ابھارا جا رہا ہے، کفر و شرک کے لیے بڑے بڑے پلان تیار کیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو بیماری کا نام ہے۔ کفر ایک بیماری کا نام ہے، شرک ایک بیماری کا نام ہے، اس کے لیے جو اللہ نے شفا کا نسخہ اتارا ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اگر ایمان آتا ہے کفر چلا جاتا ہے، ایمان آتا ہے شرک بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کفر اور شرک کے تضاد میں، کفر اور شرک کو بھگانے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے ایمان عطا کیا، یہ ہمارے دلوں کی شفا، شفاء لما فی الصدور۔ اور اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں آتی ہیں، تکبر کی بیماری آ جاتی ہے، حسد کی بیماری آ جاتی ہے، اور جو ہے دنیا کی محبت کی بیماری آ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت گھس گئی، ہر وقت دنیا دنیا دنیا۔ قرآن کریم نے آ کر بتایا دنیا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیتیں موجود ہیں جس سے کہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کا فرق سمجھ میں آئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک لہو و لعب اور کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں، یہاں چند دن رہنا ہے، کھانا اور پینا ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے۔ یہاں ہم کو بھیجا گیا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کو تیار کرنے کے لیے۔ یہاں رہتے ہوئے ایسے انداز سے زندگی کرو جس سے کہ تمہاری زندگی تمہاری آخرت میں کام آنے والی بن جائے۔ اس کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی ہم کو عطا کی، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس سے محبت نہیں کرنا ہے، صرف استفادہ کرنا ہے، اس سے محبت نہیں رکھنا ہے، ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا لینا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک گھر بناتے ہیں، بڑا عالیشان بنگلہ بنایا، اس کے اندر کئی کمرے بنائے، اس کے اندر وزٹنگ روم بنایا، اس کے اندر آپ نے ہال کمرہ بنایا، اور اسی کے اندر آپ نے ریڈنگ روم تیار کی، اور اسی کے اندر بیڈ روم بھی تیار کی، ایک نہیں دو تین جیسی ضرورت ویسے آپ نے بیڈ رومز تیار کر دیے، کچن روم تیار کر دی، اور ڈائننگ ہال تیار کر دیا، سب تیار کر دیا۔ لیکن اگر اس کے اندر بیت الخلا نہ بنائے، ٹوائلٹ نہ بنائے تو وہ گھر نامکمل ہے۔ اسی آپ جیسی عظیم الشان بلڈنگ بنائیں گے ویسا ہی آپ کا بیت الخلا بھی ہوگا، ٹوائلٹ بھی ہوگا، اس کے اندر ضرورت کی چیزیں آپ بنائیں گے، رکھیں گے۔ اب ایک آدمی نے مکان بنایا، اس کے اندر ٹوائلٹ بنایا، جب وہاں رہنے لگا تو وہ بیڈ روم میں زیادہ رہنے کے بجائے بار بار ٹوائلٹ میں جا کے بیٹھنے لگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ہنسیں گے اس پر کہ نہیں ہنسیں گے؟ یہ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا؟ ارے بیڈ روم میں نہیں رہتا، وزٹنگ روم نہیں رہتا، اور جو ہے ہال کمرے میں نہیں بیٹھتا، جب دیکھو بیت الخلا، جب دیکھو ٹوائلٹ، جب دیکھو اندر بھاگ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ اسی طرح بھائیوں یہ دنیا ایک بیت الخلا کی طرح ہے، ضرورت کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کو، جیسے کہ عام مکان میں جب ضرورت پڑتی ہے بیت الخلا کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بیڈ روم میں اصل آپ رہتے ہیں، ہال کمرے میں آپ رہتے ہیں، وزٹنگ روم میں آپ رہتے ہیں، کچن روم میں کھانا تیار کرتے ہیں، یہاں پر رہنا سہنا یہ بڑا معقول ہے۔ لیکن اگر بار بار ٹوائلٹ میں جا کے بیٹھ جائے، بیت الخلا میں جا کے بیٹھ جائے، سارے لوگ اس کے اوپر
ہنسیں گے اور اس کے دماغ کے اوپر شک کریں گے کہ اس کا دماغ متوازن بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہم کو رہنا ہے، اصل ہمارا مکان تو ہے جنت، اصل ہمارا مقام و ٹھکانہ تو ہے آخرت۔ یہاں چند دنوں کے لیے ضرورت کے تحت ہم کو بھیجا گیا ہے کہ بھئی ضرورتاً تم کو یہاں بھیجا گیا، اس سے دل نہ لگاؤ، ضرورت کے لیے یہاں جانا اور رہنا اور پھر اس کے بعد کوچ کر کے چلے جانا ہے۔ اس لیے یہاں دل لگانے والا بالکل اسی کی طرح ہے جو بیت الخلا سے دل لگا لے، پیرس سے دل لگا لے اور ہر وقت وہاں جا کے بیٹھ جایا کرے، جیسے وہ غلط۔ اسی طرح دنیا کی محبت دل میں نہ گھساؤ، آخرت اصل چیز ہے، اس کی فکر کرو، اسی کی تیاری کے لیے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم شفا کا ایک عظیم نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، جس کے اندر ہمارے دلوں کے تمام روگوں کا علاج ہے۔ اس کے اندر کفر کا علاج، اس کے اندر شرک کا علاج، اس کے اندر تکبر کا علاج، اس کے اندر دنیا کی محبت کا علاج، اس کے اندر حسد کا علاج، اس کے اندر کینہ کپٹ کا علاج، اس کے اندر جو ہے ظلم کا علاج، اس کے اندر ناانصافیوں کا علاج، سب کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اور چونکہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، اس عظیم نسخہ کیمیا کو، نسخہ شفا کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ساری بیماریاں آج ہم نے پڑھ رہی ہیں۔ ہمارے اندر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے دلوں کے اندر جنت حاصل کرنے کی طلب کم ہوتی جا رہی ہے، دنیا کو بڑھانے کی فکر اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور آخرت کو کمانے اور آخرت کو تیار کرنے، نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں، روزوں کے رکھنے کا اہتمام نہیں، زکوٰۃ دینے کا اہتمام نہیں، مدارس کو خدمت کرنے کا اہتمام نہیں، قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں، اس کو سمجھنے کا اہتمام نہیں، علم دین حاصل کرنے کا اہتمام نہیں، اور دنیا 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 کی ڈگریاں، دنیا کے منصب، دنیا کے عہدے، ان چیزوں کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کو مقدم اور آخرت کو ہم نے مؤخر کر رکھا۔ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا پیروں میں دبانے کے قابل ہے، صرف ضرورت کے لیے استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے، وہ بھی استعمال کرنے کے لیے اس طرح کہ یہاں سے لیتے رہو، آخرت کے کھانے میں جمع کرتے رہو، آخرت کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کرتے رہو۔ اس کے لیے تو دنیا ہم کو عطا کی گئی، لیکن جب سے ہم نے قرآن کو نسخہ شفا سمجھنے کے بجائے صرف نسخہ برکت سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھ لیا ہے؟ نسخہ برکت۔ کیا معنی برکت؟ بھئی قرآن پڑھیں گے برکت آئے گی، قرآن پڑھیں گے گھر میں برکت ہو جائے گی، اور برکت کے کیا معنی؟ کھانا زیادہ ملے گا، ایمان زیادہ ملے گا نہیں، کھانا زیادہ ملے گا، پیسہ زیادہ ملے گا، تجارت کے اندر برکت ہو جائے گی، وہاں سے مال خوب آنے لگے گا۔ یعنی ہمارا تصور قرآن کے بارے میں صرف یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ہمیں دنیا کی آمد ہونے لگے، مال ملتا رہے، جائیدادیں بنتی رہے، صحت عافیت ملتی رہے، دنیا کے مسئلے حل ہو جایا کرے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے، بیٹے کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے، ہماری تجارت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر قرآن کریم کی برکت کا صرف اور صرف دنیاوی مفہوم ہے۔ میں نہیں کہتا قرآن میں برکت نہیں، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں بیماریوں، ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے، ظاہری برکتیں بھی اس سے ملا کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن اتنے ہی کے لیے نہیں آیا، وہ آپ کے دلوں کے روگوں کی اصلاح کے لیے آیا، وہ آپ کے دل کی اصلاح کے لیے آیا، وہ آپ کو ایمان دینے کے لیے آیا، وہ آپ کے اندر اخلاق پیدا کرنے کے لیے آیا، آپ کے اندر انسانیت کا جو ہے انسانیت کے اقدار پیدا کرنے کے لیے آیا، آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا، آپ کے اندر جنت کی طلب پیدا کرنے کے لیے آیا، آپ کو بہترین انسان بنا کر دنیا کے اندر پیش کرنے کے لیے آیا۔ آپ اس دنیا میں رہ کر دنیا کے اندر سب کام کرے، لیکن اس طرح کرے کہ دیکھنے والے سمجھے قرآن پڑھنے والا نبی کا غلام، اللہ کا بندہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ اس کی حکومت بھی ہو،
تو اس کے اندر بھی اللہ اللہ ہوتا ہے، اور اس کی ہر چیز کے اندر اللہ اللہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہتا قرآن کہ آپ دنیا کمائے نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کی محبت نہ رکھو، ہاں دنیا کماؤ، ضرورت کے مطابق کمائے، جمائے، کھائے اور پیے، لیکن ہر چیز کے اندر اللہ نے جو اصول بتایا، جو طریقہ بتایا، حلال و حرام کا فرق بتایا، اور کمانے کے بعد اللہ کے لیے قربان کرنے کا حکم دیا، غریبوں کی امداد کا حکم دیا، اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرنے کے لیے فرمایا گیا، اسی طریقے پر اور جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ اگر کوئی آدمی کماتا ہے، زیادہ سے زیادہ کماتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں، جتنا زیادہ کمائے، لیکن دل اس کا اس میں اٹکا ہوا نہ ہو، بلکہ دل اس کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور وہ اسی مال کو قربان کرے، اسی مال کو خرچ کیا کرے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کون ضرورت مند ہے۔ آج ایسا ماحول ہے کہ لوگ زیادہ کما رہے اور اس کے بعد حج پر حج، حج پر حج، حج پر حج، عمرے پر عمرہ، عمرے پر عمرہ، اور اسی کے پڑوس کے اندر ایک آدمی وہ ہے جو تڑپ رہا ہے بیماریوں سے یا کسی اور مصیبت سے، لیکن اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے مبارک آدمی گزرے، نامی ان کا عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے آدمی تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، صوفی اور بزرگ تھے، اور مجاہد بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سال وہ جہاد میں جاتے تھے اور ایک سال وہ حج کے لیے جاتے تھے، یہ ان کا معمول تھا، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، 200 آدمی، 300 آدمی، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے کہتے کہ بھائی اتنے پیسے خرچ ہوں گے حج میں جا کر آنے تک کے لیے، اتنے پیسے جمع کر دو۔ اب 200 آدمی، 300 آدمی ایک نیک آدمی کی صحبت میں حج کرنے کے لیے پیسے لا کر ان کے پاس جمع کر دیتے۔ حضرت نام لکھ لکھ کر اپنے صندوق کے اندر رکھ دیتے، اور ان سے یہ وعدہ لیتے کہ میں تمہارا امیر ہوں، جو میں کھلاؤں کھانا پڑے گا، جو میں پلاؤں پینا پڑے گا، جو میں کہوں وہ کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ سے بڑا کون؟ اس لیے ہم جو آپ کھلائیں گے کھائیں گے، جو آپ پلائیں گے پی لیں گے، جو آپ حکم دیں گے ضرور عمل کریں گے۔ اس کے بعد حج کے لیے جاتے، جب واپس ہوتے تو جتنے لوگ ان کے ساتھ حج کو گئے ہوئے ہوتے ان کو وہ خوب کھلاتے پلاتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، ان کو ہدیے بھی دیتے، اور پھر اس کے بعد جب واپسی ہوتی تھی اپنا صندوق کھول کر نام بنام ان کا جو کور ہوتا تھا وہ اٹھا کے واپس کر دیتے تھے، یہ تمہارے پیسے واپس لے لو۔ ایسے بڑے آدمی، ان کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ ایک بار وہ حج کے لیے نکلے، اور اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ بھائی یہاں سے فلائٹ میں بیٹھے اور جا کر وہاں اتر گئے، سفر ہوتا تھا جانوروں پر، جانوروں کی پشتوں پر بیٹھ کر سفر کرتے 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 جا رہے تھے۔ کوئی شہر آیا تو وہاں پر رک گئے، رات کا قیام وہاں پر تھا۔ انہوں نے رات میں بازو کے گھر سے کسی کے تڑپنے اور پریشان ہونے کی آواز سنی۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی اس گھر سے مجھے آواز آ رہی تھی تڑپنے کی، پریشان ہونے کی، آخر کیا بات تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر کچھ فقیر لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بیماری ہے، اور اس بیماری کے علاج کے لیے بھی پیسہ دے، اور بچے ہیں بھوکے رہتے ہیں، رات ہوتی ہے تو بچے بھوک کی بےتابی کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا تو ایسے ہی گزر بسر ہو رہا ہے، روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے، راتوں میں بچوں کی آواز، کبھی بوڑھوں کی آواز، تڑپنا، پریشان ہونا، یہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان کے پاس جا کر ان سے خیر خیریت دریافت کی، ان کی ضرورت معلوم کی، اور کہا کہ اس سال جو حج کرنے کے لیے میں پیسے لے جا رہا تھا وہ سارے کے سارے پیسے اس غریب کو دیتا ہوں،
اور میں واپس ہو جاتا ہوں، اس سال میں حج نہیں کروں گا۔ خیر انہوں نے پیسے ان کو دے دیے اور واپس چلے گئے۔ اسی زمانے میں اور اسی حج میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حج میں شامل تھے، تو انہوں نے اس وقت دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے، غیب سے آواز، اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس سال اتنے لوگوں نے حج کیا، اتنے لاکھ لوگوں نے حج کیا، لیکن اس میں سے چند ہی لوگوں کا حج قبول ہوا۔ اتنے لاکھ لوگوں نے حج کیا لیکن اس میں سے چند ہی لوگوں کا حج قبول ہوا، اور جن لوگوں کا حج قبول ہوا ان میں عبداللہ ابن مبارک بھی ہے۔ وہ آدمی سوچنے لگا، ہم نے تو سنا تھا کہ وہ آئے نہیں حج کو، حج ہمارا قبول نہیں ہوا، ان کا ہو گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک کے پاس وہ پہنچے، واپس ہونے کے بعد ان سے جا کر واقعہ سنایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ بھائی اس سال میں حج کے لیے نکلا تھا، لیکن ایک جگہ پر ایک غریب اور فقیر خاندان کو میں نے دیکھا، ان کے تڑپنے اور ان کے بچوں کے تڑپنے کو دیکھ کر میں نے سارا روپیہ ان کو دے دیا اور میں نے حج نہیں کیا، میں تو یہیں موجود ہوں۔ انہوں نے کہا اسی لیے اللہ نے تمہارا حج قبول کر لیا، بغیر حج کیے تمہارا حج قبول ہو گیا۔ لیکن آج بھائیوں حال یہ ہے، لوگ حج پہ حج کر رہے ہیں۔ حج ایک فرض ہوتا ہے، فرض ایک ہے، اس کے بعد اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو کرے، کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اس کا بھی دھیان رکھے کہ ضروری کیا ہے۔ اگر کوئی غریب ہو، خاندان کے اندر کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہو، اس کی شادی نہ ہو رہی ہو، اور کوئی ضرورت مند ہو، اور کوئی ایسا ہو جس کی بیماریاں چل رہی ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو، ایسے لوگوں کو پہلے امداد کرے، اس کے بعد حج نفل جتنے چاہے کر سکتا ہے کرتا رہے، ایسے ہی عمرے کرتا رہے۔